امام حسن مجتبی علیہ السلام اور معاویہ کی صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام مدینہ میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کی خلافت کی راہیں ہموار کرنا چاہتا تھا، اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امام حسن علیہ السلام تھے۔ لہٰذا معاویہ نے امام حسن کو راہ سے ہٹانے کے لیے بار بار کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام کو 5 بار زہر دلوایا۔ امام حسن علیہ السلام مدینہ میں تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ بصرہ میں محبان علی کے اوپر چند اوباشوں نے شب خون مار کر ان کے 38 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اس خبر سے بہت متاثر ہوئے اور بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ راستے میں جناب مختار کے چچا سعد کے ہاں قیام کیا۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر دمشق سے واپسی پر جب آپ موصل پہنچے تو ایک شخص کے شدید اصرار پر اس کے ہاں قیام کیا۔ وہ شخص معاویہ کے فریب میں آ چکا تھا اور مال و دولت کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا وعدہ کر چکا تھا۔ چنانچہ دوران قیام اس شخص نے 3 مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو کھانے میں زہر دیا، لیکن امام حسن علیہ السلام پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ اس شخص نے معاویہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ امام حسن پر زہر کا اثر نہیں ہوا۔ امام حسن علیہ السلام اس سفر سے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس وقت مدینہ کا حاکم مروان بن حکم تھا، جسے معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو مارنے کا حکم دے رکھا تھا۔ مروان نے اس حکم کی تعمیل کے لیے ایک رومی دلالہ کو طلب کیا اور اسے کہا کہ امام حسن کی بیوی جودہ بنت اشس کے پاس جا کر اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تم امام حسن کو کسی صورت شہید کر دو گی تو تجھے معاویہ 1000 دینار سرخ اور اپنے بیٹے یزید کے ساتھ تیرا عقد کر دے گا، اور اس کے ساتھ 100 دینار نقد بھیج دیے۔ دلالہ جودہ بنت اشس کے پاس آئی اور اسے مروان کا پیغام سنایا اور اس سے وعدہ لے لیا۔ امام حسن مجتبی اس وقت گھر میں نہ تھے اور بمقام عقیق گئے ہوئے تھے، اس لیے دلالہ کو بات چیت کرنے کا اچھا خاصا موقع مل گیا اور اس نے جودہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ الغرض مروان نے زہر بھیجا اور جودہ نے شہد میں ملا کر امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام اسے کھاتے ہی بیمار ہو گئے اور فوراً روضہ رسول خدا پر آئے اور آپ کو شفا مل گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جودہ سے بدگمان ہو گئے اور اس کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیا۔ بالآخر جودہ ایک دن اس مقام پر پہنچی جہاں امام حسن مجتبی سو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے قریب حضرت زینب عالیہ اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی سو رہی تھیں۔ آپ کے سرہانے پانی رکھا ہوا تھا۔ جودہ نے خاموشی سے اس پانی میں زہر ہلاہل ملا دیا۔ یہ زہر بہت سخت قسم کا تھا اور اسے روم سے منگوایا گیا تھا۔ جب امام حسن کی آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دی اور فرمایا، اے بہن، میں نے ابھی اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بابا علی مرتضیٰ
اور اپنی مادر گرامی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ اے حسن، تم کل رات ہمارے پاس ہوگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی مانگا اور خود اس پانی کو اٹھا لیا جو آپ کے سرہانے پڑا تھا۔ جب امام علیہ السلام نے اس پانی کو پیا تو فرمایا، اے بہن زینب، ہائے یہ کیسا پانی ہے جس نے میرے حلق سے ناف تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی تو دونوں بھائی بغل گیر ہو کر خوب روئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو خون کی قے آنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے جگر کے 70 ٹکڑے تشت میں آ گرے اور امام حسن علیہ السلام زمین پر تڑپنے لگے اور آپ علیہ السلام فرمانے لگے، شب معراج میرے نانا نے آسمان پر 2 کسر دیکھے، ایک زمرد کا تھا اور دوسرا یاقوت سرخ کا۔ رسول خدا نے جبرائیل سے ان کے بارے پوچھا تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک کسر حسن کے لیے دوسرا حسین کے لیے ہے۔ رسول خدا نے پوچھا، دونوں کے رنگ میں فرق کیوں ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، حسن زہر سے شہید ہوگا اور حسین تلوار سے۔ یہ کہہ کر امام حسن امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جودہ سے کہا، افسوس تو نے بڑی بے وفائی کی، لیکن یاد رکھنا تو نے جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اس میں کامیاب نہ ہو سکو گی۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین علیہ السلام سے اور اپنی بہنوں سے چند وصیتیں کی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نانا کی خدمت میں پہنچ گئے۔ امام حسن کی شہادت کے فوراً بعد مروان نے جودہ کو اپنے پاس بلا کر 2 عورتوں اور ایک مرد کے ساتھ معاویہ کے پاس بھیجا۔ معاویہ نے جودہ کے ہاتھ پاؤں بندھوا کر دریائے نیل میں یہ کہہ کر ڈلوا دیا کہ تو نے جب امام حسن کے ساتھ وفا نہ کی، یزید کے ساتھ کیا وفا کرو گی؟ شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال تھی اور آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔